ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ الذی رفع السماوات بقدرته ودحى الأرض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے عزیز طلبہ طالبات، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نئی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ سونا چاندی، آگ پانی مٹی ہوا اور اس سے بنی ہوئی ساری چیزوں میں وہ طاقت نہیں ہے جتنی نئی نسل انسانی میں طاقت ہوتی ہے کہ جہاز کو حرکت تو انسان دیتا ہے، وہ تو لوہے کا ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے۔ گاڑی کو حرکت انسان دیتا ہے، وہ تو چار پہیوں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے بچا نہیں سکتی۔ جس قوم کے نوجوان میں صرف دو باتیں ہی آ جائیں، ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری اور پاک دامنی آ جائے، تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اس قوم کو نہ ہلا سکتی ہیں، نہ ان کو مٹا سکتی ہیں، نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے۔ میرے اللہ کے محکم قانون ہیں اس کائنات میں۔ اس کائنات میں اللہ کا ایک عالمی قانون ہے، جہاں سچ ہوگا، جہاں دیانتداری اور پاک دامنی ہوگی اور جہاں انصاف ہوگا، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی موت تک وہ عزت پائیں گے۔ موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور جس قوم میں جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کا محکم قانون ہے، انہوں نے ڈوبنا ہے۔ اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں ہے، بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے اور مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے کہ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے۔ یہ کائنات نہ خود بنی ہے، نہ خود چل رہی ہے، نہ خود مٹے گی۔ ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں۔ ایویں مولوی ڈرائی جان دین، موج کرو، مزے کرو، انجوائے کرو۔ یہ ایک طبقہ ہے، تھا، رہے گا۔ جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے۔
لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر، پھر نبیوں کے سردار کی خبر، جو سارے عالم کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے عالی صفات، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل شریعت کو لانے والے، دین کو لانے والے، زندگی کا طریقہ بتانے سمجھانے والے۔ انسان سیکھتا ہے 5 سینسرز سے، 5 حواس، یہ سارے کمزور ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا، ادھر طارق بھائی کو دیکھتا ہوں اور رؤف بھائی کو نہیں دیکھتا، ان کو دیکھتا ہوں تو ان کو نہیں دیکھتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں نیچے نہیں دیکھتا ہوں۔ اب میری سن رہے ہو، یہاں 3 بولیں آپ نہیں سن سکتے ہو۔ انسان کے حواس جن سے علم آتا ہے وہ کمزور ہیں۔ میرے نبی کو میرے اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو میرے تیرے جیسی نہیں تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان، اور یہ تو بڑی چھوٹی گل ہے، بڑی معمولی کی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے۔ محراب نہیں ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں، 2 چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائیں، مسجد کا مینار اور محراب۔ تو آپ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں، پچھلے نو پتہ کوئی نہیں لگا، اگلے حیران ہے چکر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر این مصلی کے کنارے پر آ کر نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے نہیں دیکھا، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے مجھے جنت کھول کے دکھا دی۔ زمین پر پاؤں ہیں اور جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ وہ کیا ہستی ہے جس کی نظر 7 سمندر نہیں، 7 آسمان کو چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے جنت کی دیواروں کے باہر نظر آئے تو میں ان کے شوق میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دم اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، وہ بھی اوپر کہیں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ہی جانے، ہے اوپر ہی۔ تو اس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے، تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، جہنم کی آگ میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، آ گئی تو ایک بات سن لو۔ اس کی دیوار میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کے بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ ایک قطرہ اس کے پانی کا زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین نیچے تک 24,000 کلومیٹر کا گیم کڑوی زہر ہو جائے گی۔ ایک سانپ پھونک مار دے زمین پر تو 7 بر اعظم کے جنگل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسی خوفناک بلا ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ایحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى۔ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا، شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا، مصلی پہ تڑپنے والا، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے۔ دن بھی رات برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کٹھے ہو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 4 ہو جاؤ، 6 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ،
ایک ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، کدھر منہ کالا کرو گے، کدھر بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے، سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا، آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑھنی تو قرآن چا کڑھو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جو میں تو پتہ کوئی نہ ہے، وہ جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ قم فانذر
वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फताहिर। उठ जा मेरे महबूब, सुना मेरे बंदों को कि मौत के बाद एक जिंदगी है, तैयारी करके आओ, तैयारी करके आओ। ऐसे ही ना मुंह उठा के आ जाना, यहाँ का पेपर नहीं दे सकते हो मुंह उठा के, चलो इतने तक नकल भी चल जाती है, वहां नकल कहाँ चलेगी। आज खरा खोटा वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अलग हो जाओ, आज फैसले का दिन है, आज फैसला, ला जुल्मल यौम, आज जुल्म नहीं होगा, आज जुल्म नहीं होगा, आज फैसले का दिन है। फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। आज एक तबके को जहन्नुम की आग का मजा चखना पड़ेगा और एक तबके को जन्नत की नेमतों में जाना होगा। ये सब कुछ मेरे रसूल लेकर आए, ऐसा कामिल इल्म लेकर आए। आंख इतनी ताकतवर है कि जन्नत, चलो जन्नत ही छोटी जी शय, बहुत छोटी शय। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। क्या परवाज़ है मेरे नबी की। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ मेरे हबीब को लाओ, आसमान सजाए जाएं, सारे फरिश्ते फूलों के हार लेके आ जाओ। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मुझे लगता है उस दिन अल्लाह ने हर आसमान के फरिश्तों से कहा होगा, मेरी बंदगी छोड़ो, जाओ मेरे नबी की ज़ियारत भी करो, इस्तक़बाल भी करो। उम्मीद है सही होगी मेरी बात, कहीं पढ़ी नहीं, ऐसी दिल का विजदान है, तो विजदान को तो चैलेंज किया जा सकता है। ठोस बात वो तो लिखी हुई हो, ऐसे मेरे दिल में आता है कि मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा होगा, जाओ आज मेरे हबीब आ रहे हैं। पहला आसमान सजाया गया, आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर, दूसरा आसमान सजाया गया, यहया ज़करिया ईसा, 3 अंबिया अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, चौथे आसमान पर इदरीस हैं, पांचवें पर हारून हैं, छठे पर मूसा हैं, सातवें पर इब्राहीम हैं। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी बोला, जी वीजा खत्म, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। आज की जुबान में, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं, इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जाओ तोड़ा रब तुम बुला रहा है। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआद मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इन आंखों से अपने अल्लाह को भी देखा है, अल्लाह को भी देखा है। मेरी बात हो दीवार पे मार दो, मिट्टी से दफन कर दो, मेरे मुंह पे मार दो, जब मैं तुम्हें अल्लाह की सुनाऊं, अल्लाह के नबी की सुनाऊं, तुम मेरी नस्ल हो, मेरी ले लो, मैं फकीर बन के आया हूँ, झोली फैला के आया हूँ। उन राहों से वापस आ जाओ जहाँ तारीक अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है। उन रोशनियों को बुझा दो जहाँ गैरत सो जाए, जहाँ बेहयाई वो नागन बन के फुंकारे, जहाँ इस ज़मीर नाम की चीज के सौदे हो जाएं, बिक जाएं। वो इल्म नहीं, वो मुआशरा नहीं, जहाँ बेटियों के दुपट्टे तार तार हो जाएं, जहाँ माएँ औलाद के हाथों जलील हो जाएं, जहाँ शादी के बाद भी जिना के अड्डे चलें, जहाँ जुल्म सितम अदालतों में हो उस दर्जे का कि बाहर की दुनिया भी अल अमान पुकार उठे, जहाँ हर आदमी झूठ बोलता हो, हर आदमी धोखेबाज हो। मैं अपने क्या ऐप सुनूं, मेरा देश है झूठ का पलंदा है, जुल्म सितम की भड़कती आग है, धोखेबाजी, फ्रॉड, खयानत के गटर खुले हुए हैं और
ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے، کس جہان کا ایک بنانے والا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے، دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وتصریف الریاح، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كُوِّرَتْ، سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پالتو جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل جنگل کے جانوروں کی موت۔ جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں ایک بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قیامت، الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، قیامت، الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، قیامت، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، قیامت، اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، قیامت، اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں، ماں پیوں نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھا جاندہ، ادھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو،
پہلے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، تمہارے روز صاحب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر صاحب۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا، جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں، یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعتکار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا رزق، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی تمہیں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی، اور قیامت اس سے خوفناک بن کے آئے گی۔ آسمان پھٹا، زمین پھٹی، تارے ٹوٹے، سورج بے نور، چاند پرزے، سمندروں میں آگ۔ آج مر رہے ہیں پر سنبھالنے والا کوئی نہیں، آج مر رہے ہیں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا خوفناک اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے قیامت کا۔ ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج دن چڑھا ہے، ہوگا جمعہ، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے، مزدور نکلا ہوگا مزدوری کرنے، اسٹوڈنٹ نکلا ہوگا لاہور یونیورسٹی جانے، تاجر بھاگے ہوں گے دکان پہ جانے کو، زمیندار بھاگا ہوگا کھیت کے لیے، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے کے لیے، بادشاہوں کے تاج سج رہے ہوں گے، دربار مزین ہو رہے ہوں گے دربار لگنے کے لیے، الیکشن چل رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جھگڑے چل رہے ہوں گے، گھر میں عورت، میرے نبی کی تعبیر، میرے نبی کا فرمان، یوں عورت روٹی تھاپ رہی ہوگی اور یہاں لائے گی کہ ایک دم قیامت کا دھماکہ ہوگا اور روٹی وہیں گر جائے گی۔ بچے کے لیے ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے اور یہاں آیا، میرے رب کی قسم یہ یوں گرے گا، اندر نہیں جائے گا، وہ بچہ پیچھے جائے گا، ادھر جائے گا، بوڑھے ماں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، دھماکہ، ماں وہ گئی، بیٹا وہ گیا، بیوی وہ گئی، خامد وہ گیا، یہ دکان پڑی ہے، کدھر گئے؟ یہاں تک میرے نبی نے بتایا، میں تمہیں کر کے کہ دکاندار یوں کینچی ڈال رہا ہوگا کپڑے کو، تمہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں، اور گاہک جیب سے نکال کے پیسے گن رہا ہوگا دینے کو، یہ کینچی یہاں یوں نہیں ہوگی اور پیسہ یوں نہیں ہوگا، کپڑا ادھر گرے گا، کینچی ادھر گرے گی، کدال ادھر گرے گی، مزدور ادھر گرے گا، زمیندار کا بیج کی مٹھی ایسے ہی ڈھیلی ہو کر بیج نیچے ڈھیر ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکے گی، اور پرندے، سورج، چاند، ستارے، سیارے آج بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، سب کو موت دے کے ابلیس پر جب اسرائیل ہاتھ ڈالے گا تو ایک غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے جا نکلے گا، آگے اسرائیل، پھر ادھر سے غوطہ لگائے گا، ادھر جا نکلے گا، آگے اسرائیل، کہے گا کیا کرو گے؟ کہا آج تیرا ٹائم پورا ہو گیا، کدھر لے جاؤ گے؟ کہا الی امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سورے کائنات مر جائے گی۔ یہ مزے کا جہان نہیں ہے، یہ کام کرنے کا جہان ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آگے زندگی بہت خوبصورت بنا کے رکھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے زندگی کس چیز کا نام، ناچنے گانے کا نام زندگی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام زندگی ہے، اور پیسے کو ڈھیر لگا دینے کا نام زندگی ہے، یا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا طریقہ بتایا ہے۔
ہاں پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمانوں پہ موت. پھر اللہ کو پتا ہے، اللہ پوچھے گا ملک الموت سے کون باقی ہے. اللہ تو سارا دیکھ رہے کون باقی. ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور میرے 3 ساتھی اور میں 4. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ ان کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو آپ کے سب سے پرانے خادم. میرا اللہ کہے گا اسکت فقط قطعت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. ہاں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے. رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آب دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا. ہاں عزت یہ نہیں ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کلاشنکوف ہمارے چل رہے ہوں. لعنت ہے اس سوچ پر، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، زمین آسمان کی، جو ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جو اندھیرے میں اجالے ڈھونڈ رہے ہیں، جو زہر میں تریاب ڈھونڈ رہے ہیں، جو ذلتوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، جو پستیوں میں بلندیاں تلاش کر رہے ہیں. عزتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، بلندیاں ملیں گی در مصطفیٰ سے، محبتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، ہیبت جلال ملے گا در مصطفیٰ سے. اللہ میرے اقبال کی قبر روشن کرے. میں نے اردو، عربی، فارسی، انگریزی میں ایسا شعر نہیں دیکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں جبرائیل مرا، میکائیل مرا، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں. اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا اسرافیل اور میں. کہے گا فَلْيَمُتْ اسرافیل، نکال لو اس کی جان. اسرافیل، اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے جو پھونک رہا ہے. تو جب وہ گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا ایسے جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ٹک جائے گا. اور اسرافیل میت، مٹی کا ڈھیر. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی واری آ گئی، اور ٹنگاں انج ہو رہی ہیں. سانو تو مارے تو ہیں، آپ بھی مرنے. تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ نوکر ہی ہے. وہ کانپے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی. تو اللہ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِي، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو اسرائیل چیخ مارے گا. زمین آسمان تو پھٹ چکے تھے نا، اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے 7 آسمان زمین پھٹ جاتا. ایسی چیخ مارے. اس کے بعد سنو میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. دوبارہ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. کون ہے؟
پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر. این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم ڈھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے. تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی مٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے. یوں آنکھ اٹھتی ہے اللہ کی قسم. ہائے میرا لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا. عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے. وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ ہے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. پڑھ، تیری فائل تیرے گردن میں ہے. یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا. ہاں ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہر چیز میری نوٹ کر لی؟ کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے. ہاں